السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام عبدالحنان رضوی ہے اور میں سمستی پور بہار کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحنان رضوی.com چینل۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو اپنا مدعا لے کے آیا ہوں، اپنا ٹاپک لے کے آیا ہوں، وہ ٹاپک یہ ہے عقیدے کا بیان۔ اور عقیدے کے بیان کے متعلق یہ تیسرا پارٹ ہمارا چلے گا۔ تو آج میں اس تیسرا پارٹ میں آپ کے سامنے جو مقصد لے کے آیا ہوں، وہ مقصد کیا ہے؟ خدائے تعالی کی تجزیہ۔ تو آئیے میں اس جملے کو بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی وہ نہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں محال جو کبھی کسی طرح نہ ہو سکے۔ عزیزان محترم، اس جملے سے ہمیں اور آپ کو پوری طور پر یہ متنبہ ہو جانا چاہیے، پوری طور پر اتفاق رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جسم و جسمانیات سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جسم جیسی کسی بھی صورتحال کو کسی بھی صورت پر مبنی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانتا ہے، یعنی کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ، پیر، آنکھ، دانت، زبان وغیرہ، ان تمام چیزوں کو کوئی مانتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بالکل صاف اور منزہ ہے۔ لہٰذا حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ نقصان یعنی کمی بیشی، کسی چیز میں سما جانا، و اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، ان تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ اس پہ تمام امت محمدیہ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوستو، قرآن اور حدیث میں بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلاً ید اور وجہ، رجل، زحق وغیرہ، جن کا ظاہر جسمانیت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ید، وجہ اور رجل، زحق وغیرہ کے جو دلائل کچھ پیش کی جاتی ہیں جو ظاہری جسمانیت پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کے الفاظ کے بارے میں کہا گیا کہ ظاہری معنی لینا، یعنی کہ ید، وجہ اور رجل وغیرہ کا اگر کوئی ظاہری معنی لیتا ہے تو یہ گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ کیا سمجھے؟ تو یہ عقیدہ اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، یہ تمام عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہراً ہاتھ ہے، ظاہراً پاؤں ہے، ظاہراً عقل و شعور، یعنی کسی چیز کو بھی انسان اگر اس پہ مبنی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اگر عیب داں لگا دیتا ہے تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ اور کہا گیا کہ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ مثال کے طور پہ یہ دیا جاتا ہے، اس کو ظاہری معنی نہیں لینا ہے، کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے۔ مثلاً ید کی تعویل قدرت سے ہے، ید کے معنی قدرت ہوتا ہے، کیا سمجھے؟ ید کے معنی قدرت، اور وجہ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ ذات سے، وجہ معنی ذات سے، اور استوا کی غلبہ اور توجہ سے کی جاتی ہے۔ لیکن بہتر اور اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، کیا سمجھے؟ بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات سے ان تمام جملے کو
وابستہ بھی نہ کرے تو بہتر ہے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد، ہمارا تو اللہ و رسول کے قول پر ایمان ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ہمارا اور آپ کا، بالکل اس پہ جو ہے ہم اور آپ قائم رہیں کہ ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پہ ہمارا اور آپ کا یقین ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واجب الوجود، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی پیر، ہاتھ، آنکھ، زبان، کان، ان تمام چیزوں سے بالکل جو ہے بالکل مبرہ سمجھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح کے عیوب نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا لگاتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے، وہی جانے اپنی مراد، ہمارا تو اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو اس طریقے کا جو ہے نا عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور، کیا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نہ ہی مخلوق ہے اور نہ ہی مقدور، ان تمام باتوں سے پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حادث کسے کہتے ہیں اور قدیم کس کو کہا جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ حادث اگر میں بول کے چلا جاؤں تو کچھ دیر کے لیے آپ کہیں گے کہ کیا حادث کا مطلب ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حادث یعنی کہ جو پہلے نہ تھا بعد میں ہوا، جو پہلے نہ تھا بعد میں ہوا، اور قدیم جو پہلے سے ہے، پرانا ہے، بہت دنوں سے ہے، جس کا کوئی یہ نہیں ہے، دن تاریخ مقرر نہیں ہے، اس طریقے کا عقیدہ۔ اس پر بھی ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کی ذات اور صفات کے علاوہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھا، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی، یعنی صرف اگر دنیا میں کوئی تھا دنیا بننے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، یہی چیزیں موجود تھی، ہے نا، اور ان کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہ تھا، تو پہلے نہ تھی پھر بعد میں اللہ نے جب چاہا تو یہ تمام باتیں ہوئی۔ یہ عقیدہ ہمارا آپ کا، اس پہ اتفاق ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ صفات الہیہ کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے، کیا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی، یہ حادث ہے، اللہ کو کسی نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے اگر اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بددینی ہے، بد مذہب ہے، اور اس کو مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس پر بھی ہمارا اور آپ کا اتفاق ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ عقیدہ جو ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے ہر حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں اور آپ کو گرہ باندھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ سب حادث ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کو پیدا کیا، اور بالکل جو ہے اس کے چاہنے سے ہی ہوا۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھے کہ یہ عالم یعنی دنیا حادث ہونے سے انکار کرے، یعنی دنیا اللہ تعالیٰ بہت پہلے سے بنا کے رکھا، اللہ تعالیٰ سے پہلے سے دنیا بنا ہوا ہے، اگر کوئی یہ علم یا عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھیے یہ اس کے لیے وبال ہے، اور ایسے لوگوں کو مذہب اسلام نے کافر کہا ہے۔ مذہب اسلام کا تعلق اگر رکھتا ہے دل میں تو اس چیز کو بالکل ہی گرہ باندھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو دنیا کو پیدا فرمایا، اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے چاہنے سے ہوئی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتا تو نہیں ہوتا۔
اس پہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہونی چاہیے۔ عقیدہ پھر جو ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اس پر بھی ہمارا اور آپ کا اعتقاد بالکل جو ہے مقرر ہونی چاہیے کہ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم، عالم کے معنی ہوتا ہے دنیا، کیا سمجھے؟ عالم کے معنی دنیا، عالم اور عالم کی ہر چیز یعنی دنیا کی ہر چیز، ہر چیز کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے خلقت کی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال اور افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ ہم جو اچھے کام کرتے ہیں، ہم یہ جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا بھی وہی خالق ہے، اور جو ہم برے کام کرتے ہیں اس کا بھی وہی مالک حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کسی چیز کا چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ہم برا کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ، اس کا علم اللہ کو ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو سامعین، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے بالکل معتبر ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ اللہ کی طرف سے بالکل جو ہے پختہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم پختگی کے ساتھ دنیا میں ایمان اور عقیدہ رکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی قدم چومے گی۔ تو میں یہی چند جملے لے کر کے میں آپ کے سامنے لائیو آیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے لائیو آؤں گا۔ اگر میری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہو، دل کو چھو گیا ہو، تو ہمارے چینل کو آپ ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے عبدالحنان رضوی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔